بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس جے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب، جن کے ساتھ بروقت ایپلیکیشن کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا۔ انہوں نے ان سے جو قرضہ لیا ہے، ان کی زبانی پوری کہانی سنتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہوا تھا اور کتنا انہوں نے قرضہ لیا اور کس طرح وہ ان کے لیے مال جان بن گیا۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمران بھائی الحمدللہ جی۔ بتائیے گا کہ آن لائن کمپنی نے آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کیا، آپ نے کتنا قرضہ لیا تھا، ہمیں اپنی وہ داستان تو سنائیے گا۔ جی یہ 2021 دسمبر کی بات ہے کہ یہ ہم نے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ان کی، اور کووڈ کے دن چل رہے تھے ان دنوں۔ تو ان دنوں ہم نے یہ فرسٹ ٹائم جیسے ہی یہ کرونا آیا پاکستان میں، تو کرونا کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل لون ایپلیکیشن مافیا جو ہے، یہ بھی تمام جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا۔ اور ان کی جناب اس وقت جناب پاکستان کے اندر جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان انٹرنیشنل لون مافیاز کو انہوں نے ویلکم کیا، کیونکہ یہ چائنا سے، انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے ان کو دھتکار دیا گیا تھا، اور وہاں سے کک آؤٹ کیا۔ کک آؤٹ کرنے کے بعد جب یہ پاکستان پہنچا یہ لون مافیا، تو یہاں پر جو ہمارے بیٹھے ادارے ہیں، تو انہوں نے جناب ان کو ویلکم کیا اور ان کو جناب سر پر بٹھا لیا، اور ان کو جناب یہاں پہ رجسٹرڈ کرنا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے جناب دیکھا کہ زندگی میں پہلی بار ہم نے یہ چیز دیکھی کہ 2021 کی نئی جو صدی سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس صدی کا سب سے جدید ترین اسکیم دیکھا۔ اور وہ اسکیم یہ دیکھا کہ بھئی پاکستان میں جناب یہ آپ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ جناب یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، آپ جناب واٹس ایپ ہو گیا، تو اس کے اوپر ان کی بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ آنی شروع ہو گئی، اور جناب آپ کو ایسے پرکشش قسم کے اشتہارات دکھائے گئے، جس میں یہ اپنے اشتہارات میں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے جناب جال پھینکے گئے، اور جس کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے کہ جناب میٹھا جال، اور لوگوں کو سنہری خواب دکھائے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ جناب اس وقت کرائسس چل رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کا یہ ایک کرونا کا کرائسس تھا۔ تو اس کرائسس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جناب یہ ایک ایسا جال پوری دنیا میں پھینکا، اور یہ پاکستان میں بھی آیا کہ لوگ اس وقت جناب معاشی طور پر بہت زیادہ بدحال ہے، بہت زیادہ جناب یہاں پر پریشان ہے لوگ جناب۔ ہر ضرورت مند ہے بندہ، اور ہر دوسرے آدمی کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، لوگ اپنے گھروں میں قید تھے، اور لوگ جناب ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب گھر پہ لاک ڈاؤن ہے، سورس آف انکم لوگوں کے ختم ہو چکے ہیں، اب کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ان کو آسرا مل جائے، بنسبت اس کے کہ آپ دوسروں سے پیسے مانگے، اپنی عزت کو خراب کرے، ڈی گریڈ کرے، اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کی ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ ایڈورٹائزمنٹ دی، تو سب سے پہلے میں نے ایک بر وقت ایپلیکیشن کا ایڈ دیکھا، جس میں بڑا جناب بتایا جا رہا تھا کہ جناب آپ ہمارے سے 25,000 سے لے کے 50,000 روپے تک آپ ہم سے لون لیں، اور اس کے اوپر جناب ٹائم ڈیوریشن جو بتایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ 90 ڈیز کے لیے، 180 ڈیز کے لیے، 360 ڈیز کے لیے آپ ہم سے لون لیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب آپ ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ بھی جائیں، جو میرے پاس آج بھی سیو ہے، اب تو شاید انہوں نے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں کچھ امینڈمنٹ کر دی ہوں، لیکن اس وقت کی میرے پاس ٹرم اینڈ کنڈیشن کی جناب تمام وہ اسکرین شاٹ موجود ہے، جس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا 3 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے اور 1 سال کی آپ آسان انسٹالمنٹ پہ، اور اینول 24%، اینول 24% کے حساب سے مارک اپ کے اوپر آپ ہم سے جناب لون لے سکتے ہیں۔ اور وہ جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بھی یہی تھا، 3 ماہ، 6 ماہ اور 1 سال کا۔ اچھا، جب میں نے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کرتے ہی ساتھ ہی تو انہوں نے میرے موبائل کی ایکسس مانگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب آپ گوگل پلے اسٹور پر جتنی بھی لون ایپلیکیشنز ہیں، وہ جتنی بھی ایپلیکیشن ہیں وہ آپ کی
موبائل کی کچھ چیزوں کی پرمیشنز مانگتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ فوری طور پہ جناب آپ ہمیں پرمیشن الاؤ کریں. اور جو اب رینڈم بیس کے اوپر میں نے بھی جناب ان کو ایک اپلیکیشن کو میں نے پرمیشن الاؤ کر دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو پرمیشن الاؤ کی تو وہ جناب انہوں نے میرے موبائل کی ایکسس جب ان تک گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے آپ 2 جناب گرینڈر کے نمبر جو ہے نا وہ آپ سلیکٹ کریں. میں نے اپنے 2 فرینڈ کے نمبر دے دیے. اس کے بعد جناب انہوں نے میری ایک لائیو سیلفی لی. لائیو سیلفی کے بعد جناب انہوں نے ایک فارم فل اپ کروایا, جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ ان کو پوری کر دی. اور جیسے ہی یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے, اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جناب سینیریو چینج ہو جاتا ہے. جو ہم نے ان کے جو تمام پاکستانیوں نے جو ان کے ایڈ میں دیکھا تھا 90 ڈیز کے لیے لون پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جناب 360 ڈیز کے لیے لون پرووائڈ کر رہے ہیں. سینیریو چینج ہوتے ہی جناب وہاں پر کمانڈ آ جاتی ہے کہ آپ جی وہ 25,000 سے لے کے 50,000 والا سلسلہ ختم. تو جناب فوراً کمانڈ آ جاتی ہے جناب اب 1,500 روپے سے لے کے 50,000 روپے تک آپ ہمیں کمانڈ دیں اور جناب آپ کو جناب لون پرووائڈ کر دیا جائے گا. اب میں نے جناب مجھے ضرورت ہے 50,000 کی. ظاہری بات ہے 3 ماہ کے لیے مل رہا ہے, 6 ماہ کے لیے میں دے رہے ہیں, 1 سال ڈیوریشن کے لیے دے رہے ہیں. ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی یہ بتا رہی ہے, پبلک کو اناؤنسمنٹ بھی یہ کر رہے ہیں ایڈ کی صورت میں. اور لوگ جناب انہی ایڈ کو دیکھتے ہیں اور ان کا ٹائم ڈیوریشن دیکھ کر لوگ ان کو جو ہے نا وہ فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ہر بندے کی ضرورت ہے 3 ماہ میں بندہ ایزی انسٹالمنٹ پہ آپ کوئی بھی اگر لون لیتے ہیں, کسی بینک سے لیتے ہیں, کسی اور انسٹیٹیوشن سے لیتے ہیں, وہ آپ بائی انسٹالمنٹ ایزیلی پے کر سکتے ہیں. میں نے بھی اور میرے ساتھ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بھئی ایزی انسٹالمنٹ پہ 3 ماہ کے لیے قرضہ مل رہا ہے تو آسانی سے پے ہو جائے گا. اچھا جیسے جناب وہ میں نے ان کو کمانڈ دی تو جناب ان کا سب سے بڑا پہلا جو فراڈ ہے, میں اس بات کو تو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ جناب پہلا جو فراڈ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ کو جی ہم 5,000 روپے کا لون دے رہے ہیں اور وہ بھی صرف 8 دن کے لیے, اور اس کے اوپر 40% انٹرسٹ لگا کے آپ نے 8ویں دن یہ رقم ہمیں ریٹرن بیک کرنی ہے. تو وہ جو ہم نے ایڈ دیکھے تھے جو لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لیے, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب SECP سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن کوئی نہ کوئی اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ انہوں نے سبمٹ کروائے ہوں گے کہ ہم کس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے تحت پبلک کو پیسے لون پرووائڈ کریں گے. تو کیا یہ اس کی وائلیشن نہیں تھی؟ آپ نے ایڈ کے اوپر کہاں بتایا ہے, کس جگہ بتایا ہے کہ جناب یہ جو ہم آپ کو لون دے رہے ہیں وہ صرف 8 دن کے لیے دے رہے ہیں اور اس کے اوپر 40% انٹرسٹ لگا کر جناب یہ آپ نے واپس کرنا ہے. یہ تو سب سے بڑا فراڈ ہو گیا. اب جس بندے کے پاس 5,000 آیا ہے, اوپر سے ایک بہت بڑا جناب کورونا کا کرائسس چل رہا ہے, تو کتنے کروڑوں لوگوں نے جناب اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا اور ان سے جناب ان سے پیسے مانگے ہوں گے, انہوں نے واقعی دیے ہوں گے, 5,000 دیا ہوگا. تو جو 5,000 آیا ہے تک کیا وہ اپنی مشکل ٹائم میں وہ پیسے اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو استعمال کرے گا, یا ان کا انٹرسٹ بھی 8 دن کے اندر اندر جو 40% انٹرسٹ ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کرنے میں وہ 8 دن لگائے گا کہ بھئی 8 دن میں جناب ایکچوئل اماؤنٹ کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ رلا کے ان کو واپس کرے گا. یہ تو ہو گیا ان کا سب سے بڑا پہلا فراڈ. اس کے بعد اس کا نیکسٹ سٹیج آتا ہے. نیکسٹ سٹیج جناب یہ آتا ہے کہ جناب جیسے ہی 7 دن ہوتے ہیں آپ کو ایک ریمائنڈر ان کے ایجنٹ کی کال آتی ہے بڑے مہذب طریقے سے کہ سر آپ کا کل ڈیو ڈے ہے, آپ جی 12 بجے سے پہلے یہ رقم ہمیں واپس کر دیں. بھائی میں نے ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں نے تو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی اور جناب آپ نے فوراً مجھے 5,000 روپے بھیج دیے اور اوپر 40% انٹرسٹ بھی لگا دیا, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب مجھے آپ یہ عرض کریں کہ آپ کی ایڈ میں جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اس پہ آپ نے کہیں پہ کوئی آپ نے کہیں لکھا ہے کہ یہ جناب آپ کو جو فرسٹ ٹائم لون دیا جائے گا وہ صرف 8 دن کے لیے دیا جائے گا,
اور آپ اپنی جناب ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بتا رہے ہیں کہ 24% اینول انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو پیسے چارج ہوں گے. تو جناب آپ جو ہے 40% چارج کر کے آپ مجھ سے واپس ریٹرن بیک مانگ رہے ہیں, وہ بھی 8 دن کے اوپر, جبکہ 8 دن کے اوپر بنتا ہے 1%, جب میکسیمم 2%. تو آپ اگر آپ اس حساب سے لگائیں انٹرسٹ کے حساب سے, تو آپ تو چیٹ کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ جناب ایک دھوکہ کر رہے ہیں کہ جناب بتاتے ہیں سال کا 24%, اور جناب انٹرسٹ لے رہے ہیں 8 دن کے اوپر 40%. آپ نے کس ادارے میں آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے یہ باتیں جو ہے ساری جو ہے اپنے اس SCCP جو آپ کا رجسٹرڈ ادارہ ہے اس کے اندر یہ تمام باتیں آپ نے وہاں بتائی تھی کہ ہم پبلک کے ساتھ اس قسم کا فراڈ کریں گے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو لون جو پرووائڈ کیا ہے, آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا تو ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنا تمام ڈیٹا, اپنی سیلفی, اپنے موبائل کی ایکسس دی, ہمارے موبائل سے آپ نے ڈیٹا جو اپنے پاس کاپی کر لیا, ہم نے اپنے جو NIC کا فرنٹ اور بیک آپ کو دیا ہے لون لینے کے لیے دیا تھا نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی آپ نے پہلے تو نہیں بتایا کہ بھئی 8 دن کے لیے آپ لون دے رہے ہیں, ورنہ ہم ہرگز نہ لیتے, ہمیں تو آپ نے اپنی ایڈ پہ بتایا 3 ماہ کے لیے. اچھا, دوسرے دن جب نیکسٹ ڈے جناب یہ مجھے صبح 9 بجے کال آتی ہے ان کی کہ جناب آپ جو ہے نا آج 12 بجے تک جو ہے نا, دوپہر کو, رات کو نہیں, دوپہر کو 12 بجے تک جناب آپ ہمارا لون واپس کر دیں, ادر وائز پھر یہ ہے کہ آپ کے موبائل کے کانٹیکٹ لسٹ ہمارے پاس سیو ہے, ہمارے پاس ڈیٹا آپ کا سارا سیو ہے. پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کی فیملیز کو کال جانی سٹارٹ ہو جائے گی, یہ ہم فائل جو ہے ریکوری ڈپارٹمنٹ کے پاس چلی جائے گی, آپ کی جو عزت جو ہے وہ خراب ہوگی, پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, آپ ہمارے پیسے 12 بجے تک ہمیں واپس کر دیں. تو میں سمجھا کہ شاید ان کی گیدڑ بھگتیاں ہیں یا جناب آن لائن سلسلہ ہے, یہ میرا کیا کر سکتے ہیں, جبکہ ان کی اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ جو 90 ڈیز کا بتایا ہے پہلی وائلیشن تو انہوں نے یہ کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. میں نے اس کو معاملے کو لائٹلی لیا اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی رات 12 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے, یہ دوپہر 12 بجے تک کا جناب کیا آپ کا سلسلہ ہے. اچھا, میں اس وقت کال میں نے ڈسکنیکٹ کر دی, میں نے اس کو اگنور کیا. اس کی ایک مین ریزن تھی, مین ریزن یہ تھی کہ میں ہوں آفس میں جاب کرنے والا ایک انسان, میری جناب ڈیوٹی جو آرز تھے وہ 8 سے 4 تھے, اس وقت میں ڈیوٹی پہ تھا. جو بھی فردر انسان کے کام ہوتے ہیں وہ کام جو ہے آفس ٹائم کے بعد کیے جاتے ہیں, اور اوپر سے میرے پاس اگر بالفرض 8واں دن بھی تھا تو رات 12 بجے تک کا میرے پاس ٹائم تھا. تو رات کے 12 بجے تک کے ٹائم سے پہلے ہی انہوں نے جناب 2 بجے کے قریب میری مسز کی کال مجھے آتی ہے, میری مسز کی کال آتی ہے تو میں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں, تو وہ مجھ سے آگے سے کہتی ہیں کہ کسی لون ایجنٹ کی میرے پاس کال آ رہی ہے, آپ نے کیا کسی کمپنی سے, کسی لون والوں سے کوئی لون لیا ہے, وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں آپ کے ہسبینڈ نے لون لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ بات سنتا ہوں تو میرے لیے 2021 کا سب سے سکیم جو ڈیجیٹل سکیم ہے اس کو وہ انکشافات میرے اوپر اجاگر ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا سلسلہ چل پڑا ہے میرے ساتھ. وہ جو بے نظیر انکم کے سپورٹ کے میسیجز آتے تھے, یا آپ کا جناب بول شو ٹیلی ویژن پہ آپ کا انعام نکل آیا ہے, وہ تو ایک جناب جسٹ میسیجز ہوتے تھے. یہ کون سا ڈیجیٹل قسم کا 21ویں صدی کا سب سے جدید ترین سکیم آیا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی کانٹیکٹ لسٹ چوری کر لی ہے, آپ کی گیلری کی پکچر, آپ کا تمام موبائل ڈیٹا, آپ کا جی میل, آپ کا جناب جتنے میسیج ہیں واٹس ایپ کے اوپر, آپ کے سیٹ میں جتنا جو ایچ آف ایوری تھنگ ڈیٹا ہے وہ کاپی ہو کر کسی جناب بلیک میلر کے پاس چلا گیا ہے. اور وہ جناب کسی کو تھرڈ اور بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں, اس بات کی اجازت کون سا پاکستان کا قانون, کون سا ادارہ ان کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ وہی ادارہ ان کو اجازت دے سکتا ہے جو خود کرپٹ ہو, خود چور ہو, خود رشوت خور ہو, وہی ان کو اجازت دے سکتا ہے کہ آپ پبلک کے ساتھ اس قسم کی ہراسمنٹ کریں, اس قسم کی بلیک میلنگ کریں. جب میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی تو میں اس وقت بڑا ڈسٹرب ہوا. میں نے فوری طور پہ جناب کچھ ادھر ادھر سے دوستوں سے پیسے پکڑے, میں نے ان کو ریٹرن بیک کیے. جب میں نے ان کو ریٹرن بیک کیے
تو پھر جناب تھوڑے دنوں کے بعد پھر میرے پاس ایک میسج آ جاتا ہے آٹومیٹکلی کہ جناب آپ کو نیکسٹ لون آپ کا اپروو ہو گیا ہے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بھئی میں نے ان کو اپلائی نہیں کیا، نیکسٹ لون بھی خود بخود میرے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ اچھا اب اس کے ڈیز بھی 8 دن میں آپ نے واپس کرنا ہے۔ اب میں پریشان کہ بھئی وہ اب میں ان کو دوبارہ واپس کیسے دوں؟ تو وہ جناب مجھے ان کی جانب سے ایک لنک سینڈ کیا جاتا ہے، ان کی کمپنی کا ایجنٹ مجھے ایک لنک سینڈ کرتا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس امیڈیٹ پیسے نہیں ہوتے آپ اس لنک پر جائیں، وہاں پر آپ کو ایک ایپلیکیشن شو ہوگی، اس ایپلیکیشن سے آپ جو ہے وہ رقم لیں، آپ ہمیں واپس کر دیں، آپ کا ڈیوریشن ٹائم جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، نیکسٹ ٹائم آپ کو جناب ہم 90 ڈیز کے لیے ہم آپ کو لون پرووائڈ کر دیں گے، پلیز آپ اس کو ہمیں پے کر دیں۔ اچھا اب غریب آدمی مرتا درتا، اوپر سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اوپر سے 2 مہینے کے لیے 3 ماہ کے لیے لوگ گھروں میں قید ہے، یہ سکیم آگے بڑھتا بڑھتا جناب 2 3 4 ایپوں میں بندہ ایک سرکل بن جاتا ہے، اور اس سرکل کے گرد گھومتے گھومتے ایسا ان کے شکنجے میں پھنستا ہے پھر باہر نہیں نکل سکتا۔ اب اسی طرح کرتے کرتے ایک جناب ایسی ایپلیکیشن آ گئی میرے پاس، چلو جی بر وقت والوں نے میری تصویروں کو ایڈٹ نہیں کیا، میری جناب انہوں نے اس سٹیج تک میں نے ان کو پہنچنے نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ اور لوگ اس سٹیج تک پہنچے ہوں۔ ایک ایپلیکیشن تھی آئی کیش کے نام سے، اچھا وہ جناب انہوں نے جناب میرے ساتھ وہ حربے استعمال کیے، ایسی ایسی حرکتیں کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان کا ٹائم تھا 7 دن کا، 7 دن کے بعد میں نے 3 4 دفعہ ان سے لون لیا، ان کو واپس کیا۔ ایک سٹیج وہ آ گئی کہ میں جناب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا، 4 ایپلیکیشن کے سرکل میں پھنس گیا، اور چاروں کے اندر ایسا میں پھنسا اس اسکیم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اماؤنٹ دی ہے، اماؤنٹ میں نے جب ان کی تمام ایپلیکیشن کی کیلکولیٹ کی تو وہ جو میرے پاس رقم پہنچتی ہے وہ پہنچتی ہے ٹوٹل 46,000 روپے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آپ کو میں سامنے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھ رہا ہوں کہ 46,000 روپے کے اوپر 3 ماہ کے پروسیجر کے اندر 46,000 روپے ٹوٹل اماؤنٹ جو میں نے خرچ کی، جو مجھے ریسیو ہوئی، اس کے اوپر 2,70,000 روپے ان کو انٹرسٹ کی مد میں نے ان کو واپس کیا۔ اچھا اب دوسری یہ جو آئی کیش والے تھے، انہوں نے جناب ایسی ایسی حرکتیں کی، ایک شریف آدمی خودکشی نہ کرے، ایک شریف آدمی عزت بناتے ہیں انسان کو سالوں لگتے ہیں، اور یہ کیسا سکیم ہے جس کو یہ ہمارے ادارے اون کر رہے ہیں، ان کی پرمیشن سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور جناب ان کی ناک کے تلے پاکستانی کروڑوں عوام کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، اور اس چوری ہونے کے بعد ان کو بلیک میل اور ہراساں کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ جناب آپ کی پکچرز اٹھائیں گے، پکچر اٹھا کر جناب ان کو جناب کوئی برہنہ کر کے کسی پورن سٹار کے ساتھ جناب وہ پکچر ایڈٹ کی، آپ کو جناب واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کر دی، آپ وقتی طور پر جناب شاکنگ میں آ جاتے ہیں۔ بظاہر تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جناب یہ ایڈٹ کی ہوئی پکچر ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی فیملیز کے ساتھ ان پکچرز کو ایڈٹ کیا جائے تو آپ کے لیے مرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، کیونکہ سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات تو چلو آپ ڈیفینڈ کر لو گے لوگوں کو، جب آپ کی فیملیز کے ساتھ ہی آپ کی پکچر کو ایڈٹ کیا جائے تو یہ بڑا ہے کہ جناب انسان کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ خودکشی نہ کرے بندہ کیا کرے، اور جب وہ چیزیں آپ کو واٹس ایپ کی جاتی ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے جو ایجنٹ ہیں ایسی غلیظ سے غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو اس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں، آپ ایک نمبر بلاک کرتے ہیں، چند سیکنڈ کے بعد دوسرے نمبر سے کال آئے گی، دوسرے سے تیسرے سے، سینکڑوں نمبروں کے سے ان کے پاس سینکڑوں نمبر ہیں، سینکڑوں نمبر سے جناب آپ کو تھرڈ میسیجز کالز آ رہی ہیں، فورن کنٹریز سے کال آ رہی ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان نمبروں کا ڈیٹے کی انکوائری کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جناب فیک نمبر ہیں، فیک نمبروں سے کال کی جاتی ہیں، اور وہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ جناب پتہ لگتا ہے اگر کسی کا ڈیٹا نکلواتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ نمبر تو میں نے 4 سال پہلے بند کروایا تھا، مجھے نہیں پتا یہ اب کہاں چل رہا ہے۔
تو ان کے اوپر جو ہے وہ FIA سائبر کرائم میں نے جناب ایک اپلیکیشن سبمٹ کروائی، اور میں نے جناب تمام ایویڈنس کی فائل تیار کی، اپنا تمام بینکنگ کا جو بھی ان کے ٹرانزیکشن تھے ان کا ریکارڈ FIA سائبر کرائم میں جمع کروایا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے FIA سائبر کرائم میں 7 دن کا بولا کہ 7 دن کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کریں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے 7 دن چھوڑے بھائی، 1 سال ہونے کو ہے، کوئی 20 کالیں میں نے کر کے پوچھا ہے بھائی میرا نمبر کب لگے گا، تو وہ جناب آج تک نمبر نہیں لگا میرا۔ تو وہ ان کے جو آفیسرز تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے لون اپلیکیشنز کے خلاف ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، ہم ان کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور جناب جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے گا۔ سال ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب جب میں نے یہ سوچا کہ بھئی میں اکیلا جو ہوں، اگر میں پھنس گیا ہوں تو میں کیسے سارے اسکیم سے نکلوں، اور یہ میں اس وقت کروڑوں پاکستانی ضرور اس کا شکار ہو گئے ہوں گے، اور میں نے ایک رات سوچا کہ کیوں نہ یار میں اس کے اوپر ان کے خلاف بھرپور کمپین چلاؤں، ان کے خلاف باہر نکلوں۔ تو میں نے جناب ایک باہر بازار گیا، تو وہاں جا کے جناب ایک پینافلیکس کی شاپ پہ گیا، تو میں نے اس کے اوپر لکھا کہ لون شارک ایپلیکیشن نامنظور، اس کے نیچے لکھا سود خور مافیا نامنظور، گوگل پلے سٹور اس کو فوری طور پر ریموو کرے، ہمارے ادارے اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لے۔ وہ میں نے بینر بنوایا، اور اس کے اوپر تمام ایپلیکیشن کے جو اس وقت موجودہ چل رہی تھے ان کے لوگو بنوائے، کہ میں سڑکوں پہ نکل گیا۔ جب میں سڑکوں پہ نکلا ہوں تو مجھے بہت زبردست رسپانس آیا۔ وہاں پر جو روڈ کے اوپر جو یوٹیوبر حضرات گھوم رہے تھے تو انہوں نے جناب میری ویڈیوز بنائی، میری ویڈیوز بنا کر انہوں نے پبلک کر دی۔ جب ان ویڈیوز کو پبلک کیا تو جو یوٹیوبرز تھے تو انہوں نے جناب میرے ساتھ رابطہ کیا کہ جناب آپ کی اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کر دیا گیا ہے، لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگوں کے جناب رسپانس آ رہے ہیں، لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، پلیز آپ اب اس کمپین کو یہاں رکنے مت دیں، اس کو آپ مزید آگے کنٹینیو جاری رکھیں، کیونکہ یہ جو رسپانس ہمیں آ رہا ہے یوٹیوبرز کو وہ اس بات کا آ رہا ہے کہ لوگ اس اسکیم میں دھڑا دھڑ پھنستے جا رہے ہیں، اور لوگ جناب دھڑا دھڑ اس کے آگے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تو خدا را آپ ان کی آواز بنے اور آپ سامنے آئے اور لوگوں کو اس اسکیم سے باہر نکالیں۔ اس کے بعد میں نے جناب اپنے کچھ دوست ہیں یوٹیوبر حضرات، جس میں عقیل لومی آفیشیل اور روبن گوش جس کا MDT نالج اس کا جناب ایک چینل ہے، اور جناب ان سے میں نے رابطہ کیا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ معاملہ اس قسم کا ہے، خدا را یہ معاملہ اس وقت لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا ہے، لوگوں کی گھروں کی عزت کا ہے، لوگ اس کے اوپر خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی جناب جب رسپانس آیا میرے پاس بہت سارا، تو وہ جناب ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا، اور اس کا لنک جو ہے وہ ہم نے اس یوٹیوب چینل کے اندر پھینک دیا۔ جب ہم نے اس کا لنک پھینکا تو ہمارے پاس ایک ہفتے کے اندر اندر ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے اس گروپ کو جوائن کیا۔ تو میں جب اس گروپ کے اندر دیکھا تو پاکستان کے تمام شہروں سے لوگ اس میں ایڈ ہونا شروع ہو گئے، وہ تمام کے تمام لون وکٹم تھے، کچھ یونیورسٹی کی بچیاں تھیں، کالجز کی بچیاں تھیں، جنہوں نے جناب اپنا لون پے کرنے کے لیے وہ اپنا ایڈمیشن فیس دینے کے لیے، اسکول کی کالج کی فیس جمع کروانے کے لیے ان سے لون تو لیا، 3 ماہ کا دیکھ کے، 6 ماہ کا دیکھ کے، سال کا ڈیوریشن دیکھ کے ان سے لون تو لے لیا، لیکن وہ ایسا ان کے جال میں پھنسی کہ توبہ توبہ ان کی ہو گئی، اور وہ جناب لوگوں کے جناب وہ ان کے جو وائس ریکارڈنگز آئیں میرے پاس ایجنٹس کی، ان کے ایویڈنس آنا شروع ہوئے، تو میرے جتنے ٹیم ممبرز تھے ان کے تمام جو ہے نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی، اور ان بچیوں کے، ان خواتین کے جو میرے پاس میسیجز آتے تھے وہ کہتے تھی بھائی
ہم لوگ باہر اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتے، کسی ٹی وی چینل پر نہیں آ سکتے، ویڈیو میں نہیں آ سکتے، ہمارے بھائی ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمارا ہسبینڈ ہمیں جان سے مار دے گا. خدا را بھائی ہماری زندگی بچا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا دل اندر سے پھٹتا تھا اس چیزوں کو دیکھ کے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں. اور دوسری بات سب سے بڑی کہ یار یہ کیسا اسکیم ہے، 21ویں صدی کا یہ ایسا جدید ترین اسکیم ہے. پھر اس کے بعد میں نے تمام انٹرنیشنل میڈیا کو، تمام انٹرنیشنل میڈیا نیوز کو، تمام ویب سائٹ پہ جا کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، ان کی انفارمیشن لی. پتا چلا یہ چائنا سے سٹارٹ ہوا. یہ جناب چائنا نے وہاں سے ان کو کک آؤٹ کیا، وہاں سے جناب میڈل ایسٹ، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جناب تمام ایشیا جناب گھومتے گھماتے یہ جناب پاکستان میں بھی آ گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی جب یہ پاکستان میں ان کے جو بڑے تھے، جو ان کے جناب مین ان کے گرو تھے، وہ جناب جب پاکستان میں آ کے پاکستانی اداروں کو جناب سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم جی اتنے کروڑ اور اتنے ارب کی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں لے کے آ رہے ہیں، آپ ہمیں جناب اس کا لائسنس دے، آپ ہمیں جناب پرمیشن دے، ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کی، عوام کی خدمت کریں گے. اور اس کے بعد جناب یہ نہیں پتا کہ جن گورنمنٹ کے ادارے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے اپنا مفاد دیکھا، اداروں نے انہوں نے اپنا لالچ دیکھا کہ جناب یہ اربوں کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، اداروں کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں پتا تھا اداروں کو یہ جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اس کے بدلے 100 200 400 گنا عوام کے اندر سے جناب خون بھی چوسیں گے اور ان کی ہڈیوں کے اندر سے گودا بھی نکال دیں گے اور ان کی عزتیں بھی نیلام کر دیں گے. پاکستانیوں کی عزتیں نیلام کر کے لوگوں کی سڑکوں پہ لے آئیں گے. یہ لوگ جن لوگوں کو آپ انٹرنیشنل مافیا کو پاکستان میں ویلکم کر رہے ہیں. اچھا پھر جناب میرے ساتھ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا جو جناب اس اسکیم کو جب ہم نے ٹیک اپ کیا اور میں نے جناب میڈیا کے ساتھ رابطہ کیا تو جناب رائے کھل صاحب تھے، رائے ثاقب کھل صاحب جو لاہور رنگ ٹیلی ویژن کے ہیں، میں نے ان کو ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور میں نے تمام پاکستان کے جو بڑے بڑے اینکرز تھے، کیونکہ میرے پاس ڈائریکٹ کسی کے نمبر نہیں تھے، میں ایک مڈل کلاس ایک جناب غریب سا آدمی ہوں اور میں جناب ایک کوئی اتنا کوئی امیر کبیر ہوتا تو میں ان حرام زادوں سے میرے منہ سے سوری ٹو سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں تو میں ان سے 5,000 کا 4,000 کا 3,000 کا لون لیتا جب میرے پاس اتنے خود پیسے ہوتے. تو ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی لون لینے والے ہیں وہ انتہائی متوسط طبقے کے تعلق رکھتے ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہیں، ان کو اتنا جناب ان کے اسکیم کا پتہ نہیں ہے، ان کا آگے جال سازی کا اتنا علم نہیں ہے، بس وہ ایڈ دیکھتے ہیں، پرکشش اشتہارات دیکھتے ہیں، اس ایڈ کے تھرو ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور جب ان کے جنگل میں پھنس جاتا ہے بندہ تو پھر جناب اس کی کوئی خیر نہیں، اس کی کوئی بچت نہیں ہے. اچھا میں نے جناب تمام پاکستان کے میڈیا چینل جتنے بھی تھے اوور آل میں نے ان کے اینکرز کو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کیے اور ایویڈنس بھی سینڈ کیے، ان کو میسج اور ایویڈنس سینڈ کیے کہ سر یہ پاکستان میں لون مافیا قدم رکھ چکا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے عوام کی جناب جان کا دشمن ہو جائے گا اور آنے والے وقت میں پاکستان کو کھوکھلا کر کے یہاں سے اربوں خربوں روپے لوٹ کر ملک سے باہر چلا لے جائیں گے اور جناب پاکستانی قرضے کے اندر مزید ڈوب جائے گا. کیونکہ میں نے ریسنٹلی جب میں نے ان کو کچھ چیزیں سینڈ کی انڈیا کا حال بتایا، انڈیا میں ان کا جو ٹائم آف انڈیا کی نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر انڈیا میں بتایا کہ 13,000 کروڑ روپیہ منی لانڈرنگ کے ذریعے 13,000 کروڑ منی لانڈرنگ کے ذریعے انڈیا سے جب باہر گیا تو پھر جا کر ان کے جناب اداروں کو ان کی حکومت کو ہوش آیا کہ اب ہمارے ساتھ بنا کیا ہے. اچھا یہی حال سیم ٹو سیم
پاکستان میں یہ لون مافیا کر رہے ہیں جن کو ادارے ویلکم کر رہے ہیں. اچھا اب وہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ جو اب کاروائی گورنمنٹ نے شروع کی ہے ایک بندے کی موت ہونے کے بعد، تو اب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اداروں کا ہوش آ گیا ہے جو ان ایپلیکیشن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی رقم واپس ہوئی ہے اداروں کی طرف سے یا باقی کسی لون کمپنی کی طرف سے؟ میں آپ سے عرض کروں، عرض یہ ہے کہ یہ جرمنی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ جائیں. بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں بڑی اہم بات، یہ ہے کہ ہم نے ان اداروں کے ساتھ ان ٹچ گزشتہ 1 سال سے ہیں. جو کام ہمارے اداروں کے کرنے کے تھے وہ عمران چودھری اور اس کی ٹیم نے کیے ہیں. وہ عمران چودھری اور اس کی ٹیم نے وہ کام کیا کیے ہیں، یہ ساری باتیں پبلک کو شیئر کرنا ضروری ہے پبلک کے ساتھ، تاکہ پبلک کو تھوڑا سا شعور آئے، ان کے اندر جناب تھوڑی سی ہمت آئے اور ان کا ڈر ختم ہو اور ان کو پتا ہو کہ ایکچوئل پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے. جب ہم نے جناب تمام وکٹم کا ڈیٹا کولیکٹ کیا تو جناب ہم نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے پاکستان کے فزیکلی طور پر. لاہور میں 4 پروٹیسٹ کیے، گجرانوالہ، اسلام آباد، فیصل آباد، راول پنڈی، کراچی، فزیکلی طور پر ان کے خلاف ہم نے عوام نے نکل کر پروٹیسٹ کیے. تب جا کر دسمبر کے مہینے میں ایک ادارہ تھوڑا سا حرکت میں آیا، تو انہوں نے وہ تھا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، CCP. یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو جہاں پر بزنسز چل رہے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے کہ یہاں پہ کون کون سے بزنس لیگل اور انلیگل چل رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو انہوں نے جناب 15 دسمبر کو میرے ساتھ رابطہ کیا. 15 دسمبر کو ہم نے جناب تمام اپنے لون وکٹمز کا ڈیٹا جناب ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اور ان کو میں نے ایک ٹریک دیا. میں نے ان کو ایک ٹریک یہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ جناب جو منی ٹریل ہو رہی ہے، جن اکاؤنٹوں میں پیسہ آ رہا ہے، جن اکاؤنٹوں سے پاکستان کے تھرو، چاہے وہ انڈین ایپلیکیشن چل رہی تھی، چاہے وہ پاکستان میں پاکستانی ایپلیکیشن چل رہی تھی، ایک منی ٹریل تو تھی نا، کسی بینکنگ چینل کے تھرو وہ پیسے جو ہیں وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر ہو رہے تھے اور وہ بینکنگ چینل استعمال ہو رہا تھا. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے، کمپٹیشن کمیشن کے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے جو میرے ساتھ رابطے میں آئے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس منی ٹریل کو چیک کریں، آپ اس کی جڑ تک پہنچ جائیں گے کہ یہ کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں بڑے ہولناک قسم کے انکشافات آئے. ہولناک انکشافات ایسے آئے کہ پاکستان کے اندر ہم روزمرہ زندگی میں کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور کے اوپر ہم جناب کسی گروسری سٹور سے گروسری کا سامان لینے جاتے ہیں، تو وہ تو بظاہر دکھنے میں ایک گروسری سٹور ہے. چاہے وہ آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے، بظاہر تو وہ کام نظر آتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ان اکاؤنٹس میں لون ایپلیکیشن کے وکٹم سود کے پیسے ان اکاؤنٹس میں جمع کروا رہے تھے. جو بھی لون کے پیسے تھے ان اکاؤنٹوں میں جمع ہو رہے تھے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے، ان شاپ کیپرز نے، ان اداروں نے، ان چھوٹی موٹی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے SCCP سے اگر لائسنس لیا ہے تو وہ جناب کسی جوتے کی دکان کا لیا ہوگا، کسی جناب گروسری سٹور کا لیا ہوگا. تو ان اکاؤنٹوں کا لون ایپلیکیشن کے ساتھ کیا تعلق واسطہ تھا؟ ہاں جی. اب میں نے کیا کیا کہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کو جتنا ہمارے پاس وکٹم ہے، کوئی 2-2.5 ہزار اس وقت وکٹم تھے. دسمبر کے مہینے میں 22 دسمبر کی یہ بات ہے، 22 دسمبر کی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی CCP کا آپ ٹویٹر پہ جا کر 22 دسمبر کا ٹویٹ چیک کر سکتی ہے ساری پبلک، جس کے اوپر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، ایک ای میل ایڈریس جاری کیا تھا اور اناؤنسمنٹ کی تھی کہ پاکستان کے تمام وکٹم جو ہے، پاکستان کے تمام جو لون ایپلیکیشن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنا جناب ان کے خلاف جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے
جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہے وہ ہمیں فراہم کریں. ان کی اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس جب ڈیٹا پہنچتا ہے, ہم لوگ جناب تھوڑا سا جناب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اس وقت ریلیکس ہو گئے کہ شکر الحمدللہ 1 سال 1.5 سال ہم نے شور شرابہ کیا, ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز بنائی یوٹیوب کے اوپر, مین اسٹریم میڈیاز پہ ویڈیوز بنائی, مین اسٹریم میڈیا کے تھرو کروڑوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچی, پروٹیسٹ کیے. چلو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ جناب اس کے اوپر حرکت پہ آیا, اور اس کے بعد جناب انہوں نے, ہم نے انتظار کرتے 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 مارچ کے مہینے میں جناب ان کا جناب انویسٹیگیشن کی, جو انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی پریس ریلیز کی شکل میں, تو وہ ہماری مایوسی کی انتہا تھی کہ جس کے اوپر صرف انہوں نے ایک پبلک کو صرف وارننگ جاری کر دی کہ جناب لون اپلیکیشن جناب جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے موبائل کا پرسنل ڈیٹا چوری کر کے بلیک میل اور ہراساں کر رہی ہے. آپ جناب اس کی رپورٹ جو ہے وہ جناب FIA سائبر کرائم میں دیں. اس پروسیجر میں 3 ماہ کیوں لگے؟ سوچنے والی اور سمجھنے والی بات اور سوال یہ بنتا ہے کہ ان 3 ماہ کی کارکردگی کا اگر آپ نے یہ 3 ماہ کا انتظار کروایا اور جناب 3 ماہ کی انویسٹیگیشن کے بعد آپ لوگوں کو پبلک کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بچیں اور FIA سائبر کرائم میں آپ یہ رپورٹ درج کروائیں, تو اس بات کا تو ہمیں بڑے عرصے سے پہلے سے پتا تھا کہ FIA سائبر کرائم میں ہم نے رپورٹ درج کروانی ہے. تو آپ یہ میسج جاری کر کے عوام کو مایوس کر رہے ہیں. جن اداروں نے ایکشن لینا تھا ان کے اوپر, وہی مایوس ہو کر بیٹھ کے, تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے سے آپ کو روک رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, وہ کون سے ایسے طاقتور ہاتھ ہیں جو ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرنے دینا چاہ رہے کہ بھئی یہ جناب کاروائیاں, کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ ان کی جناب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اربوں خربوں روپے کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہے اور اربوں خربوں ہی لوٹا جا رہا ہے عوام سے, اور وہ باہر جا رہا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے جس طریقے سے بھی, کیونکہ ان کے جو مین ہینڈلر تو جہاں پہ ہیں پاکستان میں, ان کے جناب جن کے سر کے اوپر جناب یہ سارا یہاں پاکستان میں کام چل رہا ہے, لیکن ان کے جو مین ان کے جو MDs ہیں جو بھی ہیں وہ فارن ملک سے دوسرے ممالک میں بیٹھ کر وہ جناب یہاں پر چلا رہے ہیں, چاہے وہ بر وقت ہو, چاہے وہ ایزی لون ہو, چاہے وہ دوسری XYZ اپلیکیشنز ہو. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے جناب بورڈ آف ڈائریکٹرز نکال کر دیکھ لیں کہ ان میں کتنے فارنرز ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باہر کے اندر سے انویسٹر کون سے انویسٹر یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں, اور جناب یہاں پر بلیک میل اور ہراساں کیا جا رہا ہے. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اب جناب ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ہمیں رزلٹ 0. رزلٹ کیا ملا؟ 0. اچھا صبح 6 بجے مجھے خبر پہنچتی ہے کہ جناب راولپنڈی میں ایک صاحب مسعود صاحب ہیں, وہ جناب ان ساری ہراسمنٹ کی وجہ سے اور جناب ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلیک میلنگ کی وجہ سے لوگ جو وہ جناب صاحب جو ہیں دل برداشتہ ہو کر وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور یہ جب وہ معاملہ میرے پاس پہنچتا ہے تو میں اقرار الحسن بھائی کے ساتھ بھی پروگرام کر چکا ہوں, سر عام ٹیم کے ساتھ سنو ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام کر چکا ہوں, میں جناب رنگ لاہور ٹیلی ویژن پہ 4 پروگرام کر چکا ہوں, اس کے علاوہ اور بھی میڈیا چینل پر پروگرام کر چکا ہوں. تو یہ جناب سارے پروگرام کرنے کے بعد جو ہمارے ادارے جو تھے, جو ہمارے جو جناب جن کے پاکستانیوں کے ٹیکس پیئر کے اوپر جناب یہ ادارے پل رہے ہیں, وہ عوام کی آواز ان کو سنائی نہیں دی. لاکھوں ہزاروں اپلیکیشن ان کے پاس گئی ہیں, وہ ان کو آواز سنائی نہیں دی. اور وہ جناب جو صبح جناب جو میرے پاس رپورٹ پہنچتی ہے تو میں نے وہ تمام جو رپورٹ پہنچتے ساتھ ہی جتنے بھی پاکستان کے ٹیلی ویژنز تھے
میں نے اس کو جناب فوری طور پر ان جو اینکرز تھے، وہ جو رپورٹرز تھے، جو میں نے ان کو وہ تمام چیزیں سینڈ کرنا شروع کر دی، اور میں نے ان کو فوری طور پہ فورس کیا کہ اس چیز کو آپ فوری طور پر پبلک کریں، یہ ہمارے پاس پہلا اور آخری موقع ہے۔ مزید اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خدارا ہم نے بہت شور شرابہ کر کے دیکھ لیا، اس بات کو آپ لازمی طور پر ہائی لائٹ کریں، مزید زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، خدارا کچھ پاکستان کے لیے بھی آپ سوچ لیں۔ اچھا، ہمارے پاس جو ڈیتھ فگرز جو پہنچتی ہے ان کو 1.5 سال کے عرصے میں ہمارے پاس 13 افراد کی ڈیتھ لسٹ پہنچتی ہے، جس میں 5 خواتین اور 8 مرد اس سارے پروسیجر میں سوسائڈ کر چکے تھے۔ ان کے لوائقین، ان کے دوست احباب، ان کی ہمارے پاس وائس ریکارڈنگز موجود ہیں، خواتین کی وائس ریکارڈنگ موجود ہے، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ جی ہماری جو ایک بچی تھے، وہ جناب ان کی بلیک میلنگ کی وجہ سے وہ جناب وہ اس کی جان چلی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اداروں کو سینڈ کر چکا تھا پہلے بھی۔ جب جناب یہ مسعود صاحب کا واقعہ جو ہے یہ جناب ہائی لائٹ ہوتا ہے تو وہ جناب اسی وقت جناب سارا میڈیا جاگ جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ، دیر آئے درست آئے، چلو کچھ تو جاگا۔ جب جاگا ہے تو جناب اس کے بعد جناب ادارے حرکت میں آئے، کیونکہ زندہ انسانوں کی تو یہاں پر وقت کوئی نہیں، زندہ انسانوں کی آواز تو کوئی ٹیلی ویژن چینل سنتا کوئی نہیں، تو وہ جو مر گیا تھا، چلو مسعود صاحب مجھے آپ کی قربانی کو سلوٹ پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ نے اپنی قربانی دے کر تمام میڈیا اور تمام اداروں کو جگا دیا، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، آپ کی یہ نیکی جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائے گی، آپ کی یہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کا صلہ آپ کو ضرور دے گا۔ اور یہ میں آپ کو دوسری بات بھی کرتا چلوں کہ یہ آپ کا سوسائڈ نہیں تھا، آپ کی خودکشی نہیں تھی، یہ ان اداروں نے آپ کا مرڈر کیا ہے۔ یہ ادارے تمام مجرم ہیں، لون مافیا بھی مجرم ہے، یہ ادارے بھی آپ کے مجرم ہیں، یہ جو چینل ٹیلی ویژن چینل ہمارا میڈیا جو ہے یہ بھی آپ کے قتل میں آپ کا برابر کا شریک ہے۔ میں آپ کو خدا کی قسم اپنے دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور جو حقیقت ہے وہ میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حقیقت اصل میں یہ تھی کہ جناب یہ جو مر جاتا ہے وہ ان کی ایک سٹوری بن جاتی ہے، جب سٹوری ہوتی ہے تو ان کے چینل کی ریٹنگ ہوتی ہے۔ زندہ انسان تو بھونک کے بول کے بک کر کے تھک جاتا ہے، وہ انسانوں کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی، ایک مردہ شخص کی جو آواز تھے اس نے تمام لوگوں کو جگا دیا۔ اور دوسری بات آخر میں پبلک کو ایک میسج وہ دینا چاہتا ہوں، یہ بہت لمبی ہوگی ویڈیو، پبلک کو ایک جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ پبلک کو جو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے خدارا آپ ان سے ڈر سے باہر نکل آئے۔ یہ بلیک میلنگ کا دھندا ہے، چاہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ اپلیکیشن ہے، چاہے وہ انلیگل ہے، وہ انلیگل کام کر رہی ہیں، دونوں کا کام کا سٹائل ایک ہی ہے۔ ایک نے جناب لائسنس لیا ہوا ہے، دوسرے نے لائسنس نہیں لیا، دونوں کے جو واردات ہے سیم ٹو سیم ہے۔ ان سے آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ کسی بھی لائسنس یافتہ ادارے کو، کسی بھی پاکستانی شہری کو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ آپ کو لون پرووائڈ کرتا ہے، ایک بینک ہے اگر آپ کو لون 1 کروڑ کا بھی دے گا تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالی بھی دے، آپ کو ہراساں کرے۔ ایک بینک جو اسٹیٹ بینک سے لائسنس لیا ہوتا ہے، وہ بینک جو ہے کمرشل بینک جو ہے، جو نان کمرشل بینک ہے، اگر اسٹیٹ بینک کے ساتھ اٹیچ ہے، 1 کروڑ کا آپ کو قرض بھی دیتا ہے تو اس بینک مینیجر کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالی بھی دے، آپ کو ہراساں کرے۔ تو یہ لون مافیا کی اوقات کیا ہے کہ ایسی سی پی سے لائسنس لے کر آپ کو ہراساں کریں، بلیک میل کریں، آپ کو جناب تھرٹ دیں،
یہ ایک پاکستان کے قانون کے مطابق اگر صحیح معنوں میں قانون کے ادارے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا جناب جرم ہے، کسی کا پرائیویسی ڈیٹا چوری کر کے ان کو بلیک میل اور ہراساں کرنا۔ اور میں پاکستانیوں کو یہی التجا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی دوست جتنے بھی اس لون مافیا کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں، خدا را اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئے، ان کے خلاف باہر نکلے اور اپنے اداروں کو اب تھوڑا بہت جو ایف آئی اے سائبر کرائم حرکت میں آ چکا ہے، کچھ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں، خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو اس ہوا کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ خدا را اب آپ کے پاس آخری وقت ہے، آپ پاکستان کے تمام جتنے بھی وکٹم ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم میں اپنی تمام ایویڈنس کے ساتھ، تمام ثبوتوں کے ساتھ اپنے متعلقہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں جا کر ان کے خلاف جتنی لاتعداد ایپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں وہ ضرور جمع کروائیں۔ اور میں اپنے اداروں سے جو پاکستانیوں کے ٹیکس پیئر پہ چلتے ہیں، میں اپنے اداروں سے یہی گزارش کرتا ہوں اپنے اداروں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را پاکستانیوں کے اوپر تھوڑا سا ترس کھائیں، خدا را پاکستانیوں کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں، ان کی غربت کا، ان کے جو آج کل پاکستان کے جو معاشی حالات اس وقت جتنے مخدوش ہیں، خدا را ان کی غربت کا اتنا مذاق مت اڑائے کہ ان کی عزتیں جو ہیں وہ روڈوں پہ آ چکی ہیں، ان کی عزتیں جو ہیں وہ جناب گلی کوچوں میں آ چکی ہیں، ان کی عزتیں جو ہیں ویڈیوز کی شکل میں اور تصویروں کی شکل میں وائرل ہو رہی ہیں۔ کیا پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے؟ کیا پاکستانی ایک جو ہے وہ ایک اس کے اندر جذبہ ہے پاکستانی ہونے کا؟ کیا پاکستانی جو ہے اس کے اندر ایک ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم پاکستان ہیں اور ہم پاکستان کے لیے ہیں؟ لیکن ادارے جو ہیں اگر وہ ہمارے اپنے ادارے ہیں تو وہ کیسے ان لون مافیا کو سپورٹ کریں گے اور کیسے انہیں ان چیزوں کی اجازت دیں گے؟ تمام پاکستانیوں سے آخر میں یہی میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست دیں، یہ آپ کے پاس آخری اور نادر موقع ہے، اور مسعود صاحب کی جو لازوال قربانی ہے اس کو خدا را کبھی جناب اس کو رائے گا مت جانے دیں۔ اور تمام آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔